کرتے ہیں ذرا صورتحال کا جائزہ لینا ضروری ہے. عالمی منظر نامے کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، خصوص غزہ اور فلسطین کی جو صورتحال ہے انتہائی تشویشناک ہے. لیکن یہاں پہ جو صورتحال ہے، جیسے ہم نے کہا جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر اپنے معاملات اور مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل پا رہے. اور جب ایسی صورتحال ہو تو ہم کسی اور کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں یا کیا ان سے امید رکھ سکتے ہیں؟ سر فرمائیے آپ کا اس کے اوپر کیا تجزیہ اور تبصرہ ہے. جی جی یاسر بھائی، دیکھیں اس وقت فلسطین اور غزہ کے اوپر جو بربریت اور ظلم اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے، تو یہ میرے نبی کی امت کا خون ہے، تو یہ رائے گاہ نہیں جائے گا. اس کے لیے میرے نبی کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں، یا ان کا جب دنیا سے پردے کا ٹائم تھا تو اس وقت بھی رب حبلی امتی امتی بے شک کہتے ہوئے چلے گئے. تو اس کا انشاءاللہ انقلاب آئے گا. یہ جو ظلم ہو رہا ہے تو یہ انشاءاللہ. مسلمانوں کا ایک انقلاب انشاءاللہ برپا ہوگا دنیا کے سامنے، آپ دیکھیں گے. تو باقی یہ ہے کہ ہم سب کے لیے، بس جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں سب کے لیے آزمائش کا ٹائم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو دیکھیں، آپ اپنے اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اپنی نبی کی زندگی دیکھیں، اپنے اصحاب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یا کربلا میں دیکھیں کیا ہوا ہے، اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا ہے. مسلمانوں کے ساتھ یہ چیزیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن کیا ہے کہ آپ اس کے پیچھے آپ کا رول کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہو، آپ کی کنٹری کیا کر رہی ہے، آپ سب مسلمان کیا رہے ہیں. اللہ پاک نے کیا ہے کہ دیکھیں، نبی کی ذات جب سامنے آئی تو ان کے لیے بھی آزمائش تھی، بے شک. اصحاب آئے ان کے لیے بھی آزمائش تھی، جنگیں بھی ہوئی، سب کچھ ہوئی. لیکن کیا ہے کہ اس آزمائش کو آپ کس طرح اپنی زندگی کے اوپر لے رہے ہو، یا آپ دوسروں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے کیا کر رہے ہو. تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اللہ کے یہاں سب کچھ دیکھا جا رہا ہے. شاعرک سے وہ زیادہ ہے، 70 ماہوں سے پیار بے کرنے شک والا ہے. ایسا ہی. ایک مسلمان کا قتل ہمارے اسلام میں وہ سمجھ لیں کہ وہ کتنا بڑا اذیت ہے، کہ ہمارے مسلمانوں کو کس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کو کس طرح. ابھی حال ہی میں دیکھیں کہ تقریباً کوئی 150 بچے کو کس طرح ذبح وہاں پہ کیا گیا ہے. تو میں کہتا ہوں جو بھی اس وقت مسلمان ہیں یا مسلمان کنٹریز ہیں خاموش ہیں، تو اس کے اوپر ان کو بہت بڑا جو ہے اللہ کے یہاں جواب بھی دینا ہے، ہم سب نے دینا ہے. تو اس کے لیے کل ہمارے ملک کے اندر جس طرح کی پریس کانفرنس علماء نے، جتنے بھی اپنا علماء تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ اس کے اوپر جہاد جو ہے وہ فرض ہے. جس طرح سے بھی ہو سکے، جتنے بھی مسلمان ہیں جو قریب کے ہیں ہمیں بالکل. جس طرح وہاں پہ جائیں ان کی مدد کریں، چاہے معاشی طور پہ کر رہے ہیں، چاہے مالی طور پہ کر رہے ہیں، جس طرح بھی ہے ان کی اس وقت مدد کی جائے. بالکل ٹھیک ہے، جس طرح سے بھی کوشش ہو سکے وہ کر سکتے ہیں. اور یہاں تک کہ جیسے یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جو مصنوعات ہیں جو وہاں سے منگوائی جاتی ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، اور لوگ کر بھی رہے ہیں. اپنی سی ایک کوشش ہے، کرنا ضروری ہے. اس کے اوپر بھی دو رائے پا جاتی ہے کہ آیا ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، یہ جو پرتشدد کارروائیاں ہیں اس کو یقیناً نہیں ہونا چاہیے، لیکن پروڈکٹس کا بائیکاٹ ضرور ہونا چاہیے، یہ تو طے ہے. میں اس کے اوپر ذرا کریم داد صاحب آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، پھر ذرا معاشی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کروں گا. اگر آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور اضافہ کیجیے. جی بالکل. سب سے پہلے تو جو غزہ کی صورتحال ہے جی. بہت تشویشناک ہے. تقریباً کوئی 500 دن کے آس پاس کا عرصہ گزر چکا ہے 7 اکتوبر کے بعد سے. اچھا، اس کے تھوڑا سا پس منظر میں جانا چاہیے. لوگ 7 اکتوبر سے اس سلسلے کو جوڑتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ ہے 1948 سے، اور اس سے بھی 100 سال پہلے جب اس صہیونی ریاست کی بنیاد رکھی گئی بالکل صحیح. اور اس کا جھنڈا بنایا گیا. تو آج اگر وہ اتنے مضبوط ہیں، آج اگر مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ وہ توڑ رہے ہیں اور ہم محض بد دعائیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اور مصنوعات کے بائیکاٹ سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. لمحہ فکریہ ہے بالکل ایسا ہی. کہ 2 ارب مسلمان بد دعائیں کر رہے ہیں 80 لاکھ یہودیوں کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کان نہیں دیے، آنکھیں نہیں دیں، دماغ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری صلاحیتیں دی ہیں، وسائل کی ساری کوئی کمی نہیں. وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارا ملک بہترین ملک ہے. اس ملک میں تمام وہ وسائل موجود ہیں جن کو برائے کار لا کے ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں. ہم اپنے سارے وسائل استعمال کر کے ہم ایک شٹ اپ کال دے سکتے تھے اسرائیل کو، اور بہت اچھے طریقے سے دے سکتے تھے. یہاں تک کہ یہاں پہ جو خالد قدومی صاحب جو اسرائیل جو فلسطین کے ایشیا کے نمائندے ہیں،
ان سے ہماری ایک محفل میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ برملہ طور پہ کہا کہ پاکستان اگر اسرائیل کو دھمکی دیتا تو شاید اتنی بربریت نہ ہوتی. اصل میں ہم اپنی جو ایک ویلیو ہے اس سے ناواقف ہیں, اور اگر واقف بھی ہیں تو ہم اس کو شاید استعمال نہیں کرنا چاہتے امت مسلمہ کے لیے. اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ صرف فلسطین تک یہ جنگ رہے گی. یہ جنگ فلسطین تو ایک بارڈر ہے, فلسطین تو ایک وہ آہنی دیوار ہے, اگر وہ گر گئی تو یہ جنگ پورے ارض شام میں, اس کے بعد میرے منہ میں خاک, مکہ اور مدینے تک یہ جنگ جائے گی.